اس موضوع کے اوپر اکابرین دیوبند مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب، مولانا رفیع عثمانی صاحب، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان تمام علماء اکرام نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ایک ہفتے بعد پاکستان میں الیکشن ہے۔ اسی الیکشن کے متعلق ہمارے علاقے کے دوست احباب اور دور دراز سے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ہمیں سنتے ہیں، وہ ہم سے کچھ سوالات کر رہے ہیں۔ پہلا سوال کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، دوسرا جمہوریت کے متعلق، اور تیسرا سوال کہ ووٹ کس پارٹی کو دینا چاہیے، آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے یا آپ کس پارٹی کو کہتے ہیں کہ اس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے، وہ حق پہ ہے، وہ صحیح ہے۔ انشاءاللہ 3 سوالوں کے متعلق جو ہے نا آج گفتگو کریں گے اور ان کے جواب دوں گا۔ سب سے پہلا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس موضوع کے اوپر اکابرین دیوبند مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب، مولانا رفیع عثمانی صاحب، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان تمام علماء اکرام نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ ووٹ جو ہے وہ ایک گواہی ہے، بعض نے کہا کہ ووٹ جو ہے وہ ایک امانت ہے، اور امانت کے متعلق قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ امانت اس کے اہل تک پہنچانی چاہیے، جو اس کا اہل ہے اس تک امانت پہنچانی چاہیے۔ اب ووٹ جو ہے اس کی شرعی حیثیت بھی ایسی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ضمیر سے سوال کرنا ہے کہ آپ کا جو ضمیر ہے وہ آپ کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے آنے والے بچوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے علاقے کے لیے، اسلام کے لیے، ملک پاکستان کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کون سا وہ لیڈر ہے، کون سا وہ نمائندہ ہے جو آپ کی صحیح زبان میں ترجمانی کرے گا، آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ یہ ہے ایک امانت جو آپ نے اس کے اہل تک اس کو پہنچانی ہے، چاہے اس کے اندر آپ کو جتنے مرضی ستم سے گزرنا پڑے، جو مرضی مشکلات ہیں، لیکن آپ نے حقدار کو اس کا حق دینا ہے۔ دوسرا، اس کو گواہی بھی کہا گیا۔ اب بالکل کلی طور پر گواہی نہیں، لیکن گواہی کے معنی میں اس کو کس طرح لیا گیا کہ آپ جس نمائندے کو ووٹ دے رہے ہیں اس کی ایک طرح سے آپ گواہی دے رہے ہیں کہ مجھے اس نمائندے کے اوپر 100% یقین ہے باقی تمام نمائندوں سے زیادہ، کہ جو یہ نمائندہ ہے، یہ لیڈر ہے، یہ جو بندہ ہے، یہ میری الفاظ کی بالکل بعینی ہی صحیح ترجمانی کرے گا۔ تو آپ ایک طور پہ اس کو گواہی دے رہے ہیں، یہی ووٹ کی شرعی حیثیت ہے۔ دوسرا ہم سے سوال یہ پوچھا گیا جمہوریت کے متعلق، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ ایک تفصیل سے علیحدہ ویڈیو بنائیں گے، لیکن مختصر آپ کو یہ بات بتا دوں، لوگوں کو لگتا ہے کہ جو جمہوریت ہے یہ کفریہ نظام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو پاکستان کی جمہوریت ہے وہ کفریہ نظام نہیں ہے۔ باہر کی جمہوریت اور پاکستان والی جمہوریت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کیسے کہ جو باہر کی جمہوریت ہے اس میں جو حاکمیت ہے وہ عوام ہوتی ہے، یعنی کہ عوام اس کے اندر بادشاہ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، لیکن جو پاکستان کی جمہوریت ہے اس میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں جو بادشاہت ہے وہ عوام نہیں ہے، وہ لوگ نمائندے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آئین پاکستان کے اندر قانون جو ہے وہ جو ہمارا بنا ہے وہ قرآن و حدیث سے بنا ہے۔ ہاں، ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم عمل کرنے کے اندر اس میں کچھ نہ کچھ کوتاہیوں کا شکار ہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ نہیں، بہت زیادہ کوتاہیوں کا شکار ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اعمال ہمیں مسلمان کہلوانا چاہیے؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں کہلوانا چاہیے، کہ ہمارے اعمال ہی ویسے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو یہ والا جمہوریت ہے اس کو ہم کفریہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے اندر یہ جو جمہوری نظام قائم ہوا تھا یہ قرآن اور سنت کے عین مطابق قائم ہوا تھا۔ آئین پاکستان جو ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق بنا ہے، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، کوتاہی کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر قرآن پہ، حدیث پہ اور پاکستان کے آئین پہ عین ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا آخری سوال کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پہلے سوال کے اندر کہ ووٹ اس لیڈر کو دیں، اس نمائندے کو دیں جو آپ کی الفاظ کی، آواز کی صحیح طریقے سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ہم اس غلطی کہاں کرتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے جو میرے مفاد میں ٹھیک ہے، میں اس سے کل کام نکلواؤں گا،
لوگوں کے لیے کیسا ہے بھاڑ میں جائے, ملک کے لیے کیسا ہے بھاڑ میں جائے, عوام کے لیے کیسا ہے بھاڑ میں جائے, امت مسلمہ کے لیے کیسا ہے, یار جیسا بھی ہے بھاڑ میں جائے, میرے لیے بڑا بہتر ہے. تو یاد رکھیں آپ کل قیامت والے دن گناہگار ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ سے سوال جواب ہوگا. کیوں سوال جواب ہوگا؟ کیونکہ آپ نے ایک غلط آدمی کو آپ نے ووٹ دیا ہے, غلط آدمی کو آپ نے ایک ایسے مقام تک پہنچا دیا جہاں اس کا بیٹھنا, جہاں اس کا جانا صحیح نہیں تھا. پھر ووٹ کس کو دینا ہے؟ کوئی بھی کام ہے, آپ کسی بھی ایک پارٹی کو 100% بہتر نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی کسی بھی ایک پارٹی کو 100% غلط کہہ سکتے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں کہ آپ ایک پارٹی کی طرف دیکھیں گے, اس نے وہ بہت بہترین کام کروائے ہیں, آپ کہیں گے بہت اچھے ہیں. دوسری پارٹی کو دیکھیں گے وہ انہوں نے کام نہیں کروائے ہوں گے, انہوں نے وہ بہت اچھے کام کروائے ہیں. تیسری پارٹی کو دیکھیں گے کہ اس نے وہ 2 اچھے کام تو نہیں کروائے لیکن انہوں نے ایک ایسا اچھا کام کروایا جو ان پارٹیوں نے نہیں کروائے. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جماعت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. باقی رہی بات کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے, تو آپ نے یہ سوال بارہا آپ کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے. کل قیامت والے دن آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ نے اس بندے کو منتخب کیا تھا, اس بندے نے پھر آپ کے الفاظ کی ترجمانی نہیں کی بلکہ آپ نے اس کو منتخب کیا, اس نے یہ غلط کام کیے, تو یہ جو غلط کام ہے وہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا. اور اسی جگہ پہ اگر آپ کسی اچھے نمائندے کو لے کے آئیں گے اور وہ اسمبلی میں جا کر اونچی پوسٹ پہ جا کر کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اس کا سارا ثواب بھی آپ کو ملے گا, اس میں آپ سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی. لہٰذا آپ اپنے علاقوں میں, اور میں بارہا ویڈیو میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب بھی آپ سے کوئی بھی نمائندہ ووٹ مانگنے آئے, آپ ان سے اپنے لیے, اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے, ملک پاکستان کے لیے, دین اسلام کے لیے, امت مسلمہ کے لیے سوال کریں. آپ پوچھیں کہ آپ نے آج تک کیا کیا ہے, آئندہ آپ کیا کریں گے. اگر وہ آپ کو مطمئن کر سکے آپ ان کو ووٹ دیں, اور اگر وہ آپ کو مطمئن نہ کر سکے, آپ کو لگے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ میرے الفاظ نہیں ہیں, میں ان کے اوپر یعنی کہ میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا, تو آپ ان کو ووٹ نہ دیں. لوگ کسی کو ووٹ دے دیتے ہیں, کسی کو سپورٹ کرتے ہیں, پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ کل کلا اگر ہم پہ کوئی مصیبت پڑے گی یا ہم کوئی غلط کام کریں گے تو یہ ہمیں بچا لیں گے. یہ بھی غلط طریقہ ہے, آپ خود جانتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے. کہاں تک بچاتے رہیں گے؟ کیا قیامت نہیں آئے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی عدالت نہیں لگے گی؟ آج دنیا میں جو لوگ بچ رہے ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بچ سکیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں بچیں گے. ان کا آخرت میں بہت برا انجام ہوگا, بہت بری سزا ہوگی. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں اپنے پاکستان سے جتنی محبت کرنی چاہیے اتنی ہی ہمارے لیے کم ہے. حد سے زیادہ ہمارے لیے کوئی پارٹی نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارا ملک ہے, جس کے لیے ہم ہر وقت جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی آن بان شان کی, سرحدوں کی, اللہ تعالیٰ سب چیزوں کی حفاظت فرمائے اور ملک پاکستان کو ایسے لیڈر دے جو یہ ڈیزرو کرتا ہے. جیسے کہ اس کو پہلے بانی پاکستان کیا لیڈر تھے, انہوں نے پاکستان کے لیے, ہم لوگوں کے لیے, شاید ہم لوگ یہاں بیٹھ کے آج ان کی اس نیکی کو جو انہوں نے ہمارے لیے کی ہم سمجھ نہیں سکتے. اگر ہم نے سمجھنا ہے نا تو ہم کبھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں پہ ظلم دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ بیچارے جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں, کیا ان کے ساتھ گزر رہی ہے, ہندو برادری ان کے ساتھ کرتی کیا ہے. پھر ہمیں بانی پاکستان قائد اعظم کی وہ قربانی جو انہوں نے ہمارے لیے دی وہ ہمیں یاد آئے گی, اور ایک بیماری کی حالت میں دی. انہوں نے وہ اپنی بیماری جو تھی وہ لوگوں سے چھپا کے رکھی کہ کہیں لوگ مجھے کمزور نہ سمجھ لیں. تو آپ نے بھی حق کے آگے ڈٹنا ہے, باطل کے آگے نہیں ڈٹنا. جو غلط ہے چاہے آپ کے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہے, کتنا ہی آپ سے محبت کرنے والا کیوں نہ ہے, آپ نے اس کو نہیں آگے لے کے آنا. جو حق پہ ہے, سچ پہ ہے, آپ نے اس کو جتوانا ہے. کیونکہ پاکستان جو ہے اس سے ہمارے لیے محبت سب سے پہلے ہونی چاہیے, باقی سب کے لیے محبت بعد میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی, ہمارے لوگوں کی حفاظت فرمائے, ملک پاکستان کو اچھے لیڈر دے جو عوام کا, امت مسلمہ کا, دین اسلام کا, ملک پاکستان کا درد رکھنے والے لوگ ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.